پریکٹیکلی جب آپ کو کوئی جاب ملتی ہے تو اس نالج کو آپ اپلائی کرتے ہیں. کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا علم کامل ہو گیا. The most precious commodity in the world is time. بلند کردار ہوگا تو جھوٹا نہیں ہوگا. جس ادارے سے آپ وابستہ ہیں وہاں سے آپ سیکھتے ہیں کہ 2 نمبری کیسے کرنی ہے. جو پریشر برداشت کر گیا وہ ہیرا بن گیا، اور جو برداشت نہ کر سکا وہ کوئلہ کا کوئلہ رہ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورہ عصر میں ارشاد رب العزت ہے، زمانے کی قسم تمام انسان یقیناً خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیے، جو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایتھکس، اخلاقیات اینڈ سکسیس ایٹ ورک پلیس. آپ جہاں بھی کام کر رہے ہیں، جس شعبہ سے بھی منسلک ہیں، آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. کیسے؟ کہ اگر آپ کے اخلاق بلند ہیں، اگر آپ کا کردار بلند ہے. تو ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ کیسے اخلاقیات کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے ہم معاشرے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن ہر انسان کی کامیابی کا معیار مختلف ہے. طالب علم یہ چاہتا ہے کہ میں شاندار کامیابی حاصل کر لوں. اگر وہ ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہے اور ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہے کہ مجھے اتنے مارکس مل جائیں کہ میں میڈیکل کالج میں مجھے داخلہ مل جائے. ایسے ہی کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے. تو لیکن بحیثیت شہری اور بحیثیت انسان آپ کامیاب کب ہیں؟ جب آپ کا کردار بلند ہے، جب آپ کا اخلاق بلند ہے. اور کیسے اخلاقیات کی وجہ سے، ایتھکس کی وجہ سے ہم کامیاب ہوتے ہیں، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے. اور انشاءاللہ میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ لوگ کھانا بھی شاید نہ کھایا ہو، جمعے کے بعد آپ لوگ آ گئے ہیں. میں آپ کو زیادہ زحمت انشاءاللہ نہیں دوں گا، لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ میں ہمیشہ جب بھی کوئی ٹریننگ کرتا ہوں تو میں میرا کمپلیٹ انٹروڈکشن ہے. مجھے 52 سال ہو گئے پریکٹیکل لائف میں. I started my career in 70 when I was student of first year. اور اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے میں لائف انشورنس بھی سیل کرتا تھا. یہ 70 کی بات کر رہا ہوں. اور میں اپنی تعلیم بھی جاری میں نے رکھی. تو پھر 75 میں نے الائٹ بینک جوائن کیا ایز مینجمنٹ ٹرینی، اور 36 سال میں الائٹ بینک میں نے کمپلیٹ کیے. کنٹری مینیجر ٹریننگ ریٹائر ہوا. آئی واز برانچ مینیجر آفٹر 1 year آف مائی کیریئر. 77 میں برانچ مینیجر تھا. الحمدللہ تمام امپورٹنٹ عہدوں پہ رہا. اکتوبر 11 کو میں ریٹائر ہوا، لیکن میں ریٹائر نہیں ہوا. میں عمرہ کرنے چلا گیا، اور جب میں عمرہ کر کے واپس آیا تو الائٹ بینک نے مجھے کہا کہ آپ ریٹائر نہیں ہوئے، بلکہ آپ کراچی، لاہور اینڈ اسلام آباد ہر مہینے لیکچر دیا کریں گے. تو الحمدللہ اکتوبر 11 کے بعد میں اب تک جو ہے مختلف جگہوں پہ جنرل مینیجر بھی رہا، میں کالج کا پرنسپل بھی رہا، اور آج کل میں جو ہے وہ کارپوریٹ ٹریننگ جو ہے وہ کرتا ہوں. یہ میرا پروفائل ہے. میں پریزنٹیشن آپ کو دے دوں گا. اف یو شیئر ٹو آل، اگر آپ کے پاس ان کے ای میل ایڈریسز ہوں تو مجھے خوشی ہوگی کہ آپ ان کو جو ہے وہ پریزنٹیشن بھیج دیں. میں ہمیشہ لرننگ سیشن کا آغاز ایڈگر ڈیل کون آف لرننگ سے کرتا ہوں. ایڈگر ڈیل جو ہے
وہ دنیا کا مشہور ماہر تعلیم ہے اور ماہر نفسیات ہے۔ یہ جو 1.5 گھنٹے کا سیشن ہمارا لرننگ کا سیشن ہے، آئی ایم ویری ہیپی کہ بچیاں کوئی چیز نوٹ بھی کر رہی ہیں، اس لیے نوٹ کر رہی ہیں کہ ایڈگر یہ کہتا ہے کہ جب آپ صرف سنیں گے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ بہترین طریقہ کیا ہے لرننگ کا، لرن کرنے کا۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جب آپ صرف مجھے سنیں گے تو آپ کتنا لرن کریں گے؟ 5%۔ تو اٹس ناٹ دا آبجیکٹو کہ ہم صرف 5% لرن کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، لسننگ اور ہیئرنگ میں کیا فرق ہے؟ ایک ہے لسننگ، ایک ہے ہیئرنگ۔ یہاں جب آپ سنیں گے تو 5% آپ ریٹین کریں گے، باقی آپ بھول جائیں گے۔ لیکن لسننگ کیا ہوتی ہے؟ توجہ سے سننا۔ ہیئرنگ، اللہ نے ہمیں کان عطا کیے ہیں، جو بھی آواز آ رہی ہے ہمارے کان چونکہ سن رہے ہیں تو ہم کان بند تو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ وہ ہے ہیئرنگ۔ اور لسننگ کیا ہے؟ جب آپ فوکسڈ ہو کے، اٹینشن کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری رہنما کے ساتھ جو ہے وہ میری بات سنیں۔ لیکن جب آپ پڑھتے ہیں، وین یو ریڈ، تو کتنے % آپ ریٹین کرتے ہیں اور باقی بھول کتنا جاتے ہیں؟ کتنا؟ 10%۔ تو اٹس ناٹ دی آبجیکٹو کہ آپ 10% لرن کریں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب آپ دیکھ لیتے ہیں کسی کو، میرے ہزاروں شاگرد ہیں لیکن الحمدللہ میں 1.5 گھنٹے میں ظاہر ہے کہ میں آپ کو دیکھ بھی رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن نام تو میں بھول جاؤں گا، لیکن میں ضرور کہوں گا کہ بیٹا آپ نے میرا یہ سیشن اٹینڈ کیا تھا قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ دیکھ لیتے ہیں تو 20% آپ کو چیزیں یاد رہ جاتی ہیں۔ جیسے آپ ویڈیو دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، پکچرز دیکھتے ہیں، تو ویژول کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جب آپ سن بھی لیتے ہیں اور دیکھ بھی لیتے ہیں تو پھر کتنے % آپ لرن کرتے ہیں؟ 30%۔ ایٹ لیسٹ 50% آبجیکٹیوز ہم نے اچیو کرنے ہوتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے، ظاہر ہے کہ اگر آپ 1.5 گھنٹہ میری باتیں سننے کے بعد اگر آپ کو کم از کم پوری نہیں، لیکن جب آپ ڈسکس کریں گے، میں نے لیکچر نہیں دینا کہ میں تقریر کر رہا ہوں اور آپ سنتے چلے جائیں گے۔ 2 وے کمیونیکیشن، آپ کو اللہ نے زبان دی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں 73 ایئرس اور آپ کی جو بھی ایج ہے، ہم سارے بیٹا KG کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ یہ سیشن کیسے سیکھنا ہے؟ KG کا اسٹوڈنٹ جیسے سیکھتا ہے۔ تو KG کا اسٹوڈنٹ کیسے سیکھتا ہے؟ جی جی بیٹا، ہاں، اور پھر کیا کرتا ہے؟ بار بار پوچھتا ہے، بار سوال کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اٹس مائی ریکویسٹ ٹو آل آف یو کہ آپ اپنے آپ کو KG کا اسٹوڈنٹ سمجھیں، ٹھیک ہے؟ سوال کریں، حصہ لیں، اپنا تجربہ بیان کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی اور ہمارا یہ سیشن جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ 50%، اب 75% جب آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس کو پریکٹیکلی جب آپ کو کوئی جاب ملتی ہے تو اس نالج کو آپ اپلائی کرتے ہیں، تو پھر آپ کی انڈرسٹینڈنگ کتنی ڈیولپ ہو جاتی ہے؟ 75%، کہ جو سنا، جو پڑھا، جو دیکھا، اس کو اپنے ہاتھ سے کیا، تو اب آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی اور 70% تک نالج آپ کا۔ اب 90% جب آپ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو بتاتے ہیں، یو ٹیچ ٹو ادرس، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ کا نالج، اب یہ دیکھیں میں سلائیڈ آگے موو کر رہا ہوں لیکن یہ آگے گراف نہیں جا رہا، 90 کے بعد نہیں جا رہا۔ کیوں نہیں جا رہا؟ جی بولے، شاباش۔ 100% کیوں نہیں جا رہا؟ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا علم کامل ہو گیا،
پیدائش سے انسان سیکھنا شروع کرتا ہے، بلکہ ماں کے پیٹ میں جب ماں باپ اونچی آواز سے بول رہے ہوتے ہیں تو بچہ سن رہا ہوتا ہے۔ تو بچے کی تربیت، لرننگ ہماری شروع ہو جاتی ہے پیدائش سے، اور مرنے تک آپ سیکھتا رہتا ہے۔ آپ جیسے آج سوال کریں گے تو میں آپ سے بھی کچھ سیکھوں گا، اور آئی ہوپ کہ آپ کچھ چیزیں مجھ سے بھی سیکھیں گے، اس کو اپنی لائف میں اپلائی کریں گے، اور اپنی زندگی کو مزید کامیابیاں اور کامرانیاں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ اس کا مقصد یہی، کیونکہ وقت سب سے بڑی قیمتی چیز ہے، یاد رکھیں، سب سے قیمتی چیز، دا موسٹ پریشیس کموڈٹی ان دا ورلڈ از ٹائم۔ اب میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ کے پاس بیٹا کتنے گھنٹے ہیں دن میں، ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ شاباش، 24 گھنٹے۔ اگر میں یہ سوال کروں کہ 24 گھنٹے میں آپ کے پاس منٹ کتنے ہوتے ہیں؟ ہاؤ مینی منٹس؟ شاباش، کس نے تالیاں اس بچے کے لیے، 1440 منٹ۔ اسے وقت کی قدر ہے کہ گھنٹہ کیسے گزرتا ہے، منٹ منٹ کر کے گھنٹہ گزرنا ہے۔ اور اگر میں یہ پوچھوں کہ 86,400 روپے آپ کے اکاؤنٹ میں صبح صبح آ جاتے ہیں، آپ نے سیم ڈے وہ خرچ کرنے ہیں اور کل نئے آ جانے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ 86,000 سیکنڈز۔ تو بیٹا سیکنڈ از ویری امپورٹنٹ، منٹ از ویری امپورٹنٹ۔ تو دنیا میں سب سے امپورٹنٹ اور کموڈٹی جو ہے وہ کیا ہے؟ ٹائم ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اس سیشن میں کیا سیکھیں گے اور میں کیا چیزیں ڈسکس کروں گا آپ سے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے قیمتی چیز کیا عطا کی ہے؟ ہمارے پاس اللہ نے ہمارا یہ جو انسانی جسم بنایا ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ مائنڈ، ٹھیک ہے؟ اور اللہ نے آپ کے جسم میں ٹوٹل ہڈیاں کتنی دی ہیں؟ 206۔ دو جگہ پہ ہڈی نہیں ہے، کہاں کہاں نہیں ہے؟ شاباش، دل اور زبان میں ہڈی نہیں ہے، باقی ساری باڈی میں ہماری، ٹھیک ہے؟ لیکن یاد رکھیں کہ جہاں ہمارا مائنڈ بہت امپورٹنٹ ہے، وہاں ہمارے جسم میں دل اور زبان بھی بہت اہم ہے۔ آپ لوگوں نے قرآن کی سورہ لقمان تو پڑھی ہے؟ سورہ لقمان قرآن کی سورت ہے، سورہ لقمان۔ اور حضرت لقمان نہ نبی تھے نہ پیغمبر تھے۔ حضرت لقمان، لوگ کہتے ہیں کہ حکیم لقمان، نہیں، اللہ نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کی۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت لقمان نہ نبی تھے نہ پیغمبر، تو اللہ نے آپ کو حکمت کیسے عطا کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت لقمان کو حکمت 3 چیزوں کی وجہ سے عطا کی۔ کون کون سی؟ سب سے پہلے یہ کہ وہ ہر وقت غور و فکر کرتے رہتے تھے، قدرت کے مشاہیر کو دیکھ کر غور و فکر کرتے رہتے تھے، اور دوسرا یہ کہ ہر وقت خدا کا شکر ادا کرتے رہتے تھے، اور تیسری بات یہ کہ ہر وقت دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ تو یہ 3 چیزیں تھیں، 3 خصوصیات تھیں کردار میں، یہ 3 چیزیں تھیں کہ اللہ نے صرف ان کو حکمت عطا کی۔ اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں، اس میں الحکیم ہوں۔ تو اب میں ایک بات حضرت لقمان کی آپ کو بتاؤں کہ 2500 سال کی عمر گزاری، ساری زندگی غلام رہے، آقا نہیں بنے۔ تو ایک مرتبہ آپ کے آقا نے آپ سے کہا کہ بکرا ذبح کریں، اور بکرا ذبح کرنے کے بعد اس کی 2 بہترین چیزیں میرے لیے پکا کے لے آئیں۔ یہ بات سارے سن رہے ہیں؟ تو حضرت لقمان نے بکرا ذبح کیا اور دل اور زبان نکال کر آقا کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو آقا نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل اور زبان بہترین چیزیں ہیں جو آپ نے میرے لیے پکا کے لے آئے ہیں۔
تو آپ نے کہا کہ ہاں آقا، دل اور زبان ہی بہترین چیزیں ہیں۔ پھر اس نے کچھ عرصے کے بعد کہا کہ بکرا ذبح کریں اور اس کی 2 بدترین چیزیں پکا کے میرے لیے لے آئیں۔ تو آپ نے پھر دل اور زبان پکا کر آقا کی خدمت میں پیش کر دی۔ تو آقا نے کہا کہ کیا حکمت ہے کہ جب میں نے کہا کہ بہترین چیزیں، تو آپ نے دل اور زبان پکا کے میرے آگے رکھ دی، اور اب میں نے کہا کہ 2 بدترین چیزیں، تو آپ نے کہا کہ آقا اگر دل اور زبان پاک ہو، اگر دل اور زبان پاک ہو تو یہ بہترین چیزیں ہیں، اور اگر دل اور زبان ناپاک ہو تو یہ بدترین چیزیں ہیں۔ چیزیں 2 ہی ہیں، پاک ہوں تو بہترین ہیں، ناپاک ہوں تو بدترین ہیں۔ اگر انسان کی زبان اور دل پاک ہے تو پھر اس کا کردار بھی بلند ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے کردار کی جھلک بھی نظر آ رہی ہو۔ ٹھیک ہے؟ اوکے، مائنڈ، ورچوز اینڈ ایتھکس۔ ایتھکس کیا ہیں، اخلاقیات کیا ہیں، یہ ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے بعد سورسز آف ایتھیکل نارمز۔ میرے نوجوان کافی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ سارے، ہم کیسے اخلاقیات سیکھتے ہیں، ہمیں اخلاقی قدریں کہاں کہاں سے ملتی ہیں، وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا، کیونکہ وہ وجہ ہے کردار بننے کی کہ جہاں جہاں سے آپ ایتھیکل نارمز آپ کو ملتی۔ وزڈم، عقل۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ کس بنیاد پر اشرف المخلوقات بنایا ہے اللہ نے انسان کو؟ عقل کی بنیاد پر، عقل سلیم کی بنیاد پر۔ اچھا، کتنی مخلوقات کتنی ہیں؟ جی شاباش، جی بولیں گے تو پھر تھوڑا سا میرا بھی ذرا حوصلہ بڑھے گا۔ بولیں، کون سی مخلوقات ہیں؟ شاباش، جی بولیں، حیوان، انسان، ٹھیک ہے، اور اچھا، نہ یہ ان کی بات سنیں، سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ نہ سب سے پہلے نہ سب سے پہلے جمادات، یہ جمادات ہیں۔ جو شے جگہ رکھتی ہے اور وزن رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے، موو نہیں کرتی، اب جب تک اس کو موو نہ کیا جائے یہ موو نہیں کرے گی، یہ جمادات ہے۔ ٹھیک ہے، تمام پتھر جمادات ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہے نباتات۔ دوسری مخلوق کیا ہے؟ نباتات۔ نباتات بھی وزن رکھتے ہیں، جگہ گھیرتے ہیں، لیکن ان میں نمود ہے۔ کیا ہے؟ نمود ہے۔ آپ بیج بوتے ہیں، پھر کونپلے، پھر درخت جو بنتا ہے تو اس میں نمود ہے، لیکن درخت خود موو کر لیتا ہے؟ نہیں، درخت وہی ہے، نمود تو ہے لیکن موومنٹ نہیں ہے اپنی مرضی سے۔ اب اس کے بعد تیسری مخلوق ہے حیوانات۔ حیوانات بھی جگہ گھیرتے ہیں، وزن رکھتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، موو بھی کرتے ہیں، جذبات بھی رکھتے ہیں، افزائش بھی ہے، لیکن عقل سلیم نہیں ہے۔ بھوک تو لگی ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ حلال کھا رہا ہوں یا حرام کھا رہا ہوں۔ یہ بات فالو کر رہے ہیں؟ تو حیوانات میں عقل سلیم نہیں ہے کہ وہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم عطا کی ہے، تو انسان کیا ہے کہ جگہ بھی گھیرتا ہے، وزن بھی رکھتا ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، افزائش بھی ہے، ٹھیک ہے، خواہشات بھی ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ چونکہ اللہ نے اس کو عقل سلیم عطا کی ہے، فرق یہ ہے کہ اس کو حلال اور حرام کی تمیز عقل سلیم سے عطا کی ہے کہ جو کھا رہا ہوں حرام کھا رہا ہوں یا حلال کھا رہا ہوں۔ یہ بات فالو کر رہے ہیں؟
اب اگر جذبات تو ہیں، اگر جذبات پہ کنٹرول کر لے تو فرشتوں سے افضل، کیونکہ فرشتوں میں تو جذبات ہی نہیں ہیں۔ تو انسان فرشتوں سے کب افضل ہے؟ کہ جب وہ جذبات پہ کنٹرول کر لے، اور اگر جذبات سیلف کنٹرول پہ نہ کر سکے کنٹرول، تو پھر وہ حیوانوں سے بدتر ہے۔ تو عقل سلیم جو ہے، یہ جو وزڈم ہے، یہ ہمیں تمام مخلوقات سے جو ہے، وہ میرے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اب پتہ چل گیا کہ مخلوقات کی بات ہے تو پھر جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان۔ وزڈم کے بعد ویلیوز۔ ویلیوز سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ویلیو کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ جی بیٹا، شاباش، ویری گڈ۔ اقدار، قدریں، قدریں، ویلیوز۔ سچائی قدر ہے، بہادری قدر ہے، ہمدرد ہونا قدر ہے، اور ظالم ہونا قدر ہے یا برائی ہے؟ حق غصب کرنا ویلیو ہے یا برائی ہے؟ تو دو ہی چیزیں ہیں، اقدار، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اقدار عطا کی ہیں، اور اقدار کا ہم اب کردار ہمارا کیا ہے؟ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ اظہار ہے ان اقدار کا، وہ مظہر ہے ہماری اقدار کا۔ اگر جھوٹ بول رہا ہے، اگر حرام کھا رہا ہے، اگر کسی کا حق مار رہا ہے، اب کردار کی جھلک نظر آ رہی ہے، تو ایسے شخص کو آپ کیا کہیں گے؟ اچھا ہے یا برا ہے؟ بولیں۔ جو جھوٹ بول رہا ہے، جو حق کھا رہا ہے، جو حرام کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہے یا برا؟ تو اب برا کیسے بن گیا؟ اب اگر ایک بچہ انسان سچا ہے، وہ ہمدرد ہے، دوسروں کی ہمیشہ مدد کرتا ہے، رزق حلال کما رہا ہے، تو اب آپ نے اس کو اچھا کہنا شروع کر دیا۔ تو اچھائی کی بنیاد کیا ہے؟ کردار۔ تو کردار کی بنیاد پر آپ یا اچھے ہیں یا آپ برے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میں ڈسکس کروں گا کہ آپ نے زندگی میں جو کچھ حاصل کرنا ہے، کامیابیاں حاصل کرنی ہیں، تو کیسے کردار کیسا ہو کہ پھر کون سی کامیابی ملے گی، یہ میں آپ کو انشاءاللہ آگے جو ہے وہ ڈسکس کروں گا۔ کریکٹر ورسز اچیومنٹ، آپ کے کردار سے آپ کیا کیا زندگی میں حاصل کرتے ہیں؟ ویلیوز کی اقسام کیا ہیں؟ اب چونکہ مجھے آئیڈیا نہیں ہوتا کہ پارٹیسپینٹس کا لیول کیا ہے، لیکن بہرحال 8 قسم کی ویلیوز ہیں، اور 165 قسم کی ویلیوز ہیں جو ہر انسان میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیکن میں امپورٹنٹ چیزیں آپ سے شیئر کروں گا۔ یہ اٹریکٹ کر کے بتا رہا ہے کہ مجھ سے کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں، اور اللہ نے کیا کیا چیزیں انسان کو بچپن میں یہ عطا اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ انٹلیکٹ، اللہ جب کسی بچے کو پیدا کرتا ہے تو اسی وقت اس کو انٹلیکٹ کیا ہے؟ فہم، ادراک، انٹلیکٹ اس کو بچپن میں ہی عطا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ویلیوز، اقدار اللہ بچپن میں ہی عطا کر دیتا ہے، جہاں اس کو انٹلیکٹ فہم عطا کرتا ہے اور عقل سلیم اسی وقت عطا کر دیتا ہے، وہیں اس کو اقدار عطا کر دیتا ہے۔ بچپن میں ہی بچے کو اللہ عطا کرتا ہے کہ سچائی اچھی چیز ہے اور جھوٹ جو ہے وہ بری چیز ہے۔ تو آپ کو اقدار تو اچھی اللہ نے پیدائش میں ہی دے دی ہیں، لیکن آپ زندگی میں اپنے کردار سے جو ڈسپلے کر رہے ہوتے ہیں، اس سے آپ کی ذات کا تعین ہوتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، مائنڈ سیٹ۔ مائنڈ سیٹ، مائنڈ سیٹ، مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ مائنڈ سیٹ یعنی آپ کی ذہنی کیفیت۔
چونکہ ہمارا مائنڈ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو مائنڈ سیٹ، ٹھیک ہے؟ اب مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ مینٹل ایٹیچیوڈ that determines how you will interpret and respond to situation. اب آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہر ایک کی سوچنے کی، پتہ نہیں آپ کیا کیا سوچ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں اس وقت کیا کیا آ رہا ہے. تو آپ کی جو ذہنی کیفیت ہے، جو آپ کی اس وقت سوچ ہے، وہ آپ کا کیا ہے؟ مائنڈ سیٹ ہے. میری بات فالو کر رہے ہیں؟ تو مائنڈ سیٹ کیا کرتا ہے ایکچولی؟ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ نے انٹرپریٹ اینڈ ریسپونڈ ٹو سچویشن، مختلف واقعات میں آپ نے اس کو انٹرپریٹ کیسے کرنا ہے. انٹرپریٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا کیا مطلب نکال رہے ہیں. کسی بات کا میں مطلب کچھ نکال رہا ہوں، یہ مطلب کچھ نکال رہے ہیں، آپ کچھ نکال رہے ہیں، یہ بچیاں کچھ نکال رہی ہیں، حالانکہ وہ بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ہم ہر ایک میں سے مختلف انداز فکر سے، زاویہ نظر سے اس کو سوچ رہے ہوتے. تو ہمیشہ مینٹل سٹیٹ ہم نے سوچ مثبت رکھنی ہے، اور مثبت پہلو ہی اس کا رکھنا ہے. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، مثبت پہلو ہے اور ایک منفی پہلو ہے. تو سٹیٹ آف مائنڈ، اگر ہمارا ذہن یہ ہو جائے کہ ہم نے مثبت ہی سوچنا ہے. آج اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ اب وقت ضائع نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، آپ کو کسی نے مجبوراً نہیں یہاں بلایا ہوگا، ٹھیک ہے، تو سٹیٹ آف مائنڈ یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں بنیاد میں سیکھ لینی ہیں کہ آئندہ ان کو پوری زندگی پہ عمل کرنا ہے اور اپنی ایک بہترین زندگی گزارنی ہے. یہ تو عارضی دنیا ہے، یہاں دولت کا اکٹھا کر لینا، مختلف پراپرٹیز بنا لینا، تو کیا یہ کامیابی ہے؟ یہ دنیاوی کامیابی ہے. دنیاوی کامیابی یہی ہے. لیکن یہ عارضی زندگی گزارنے کے بعد جب ابدی زندگی کی طرف جانا ہے تو وہاں کامیابی کیا ہے؟ وہاں کامیابی یہ ہے کہ ہم نے، ہر ایک نے 2 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم نے 2 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. کیا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے 2 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں؟ حالانکہ ہم نے 2 فرشتے ہی تو اٹھائے ہوئے ہیں. ایک ادھر بیٹھا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہے. یہ نیکیاں لکھ رہا ہے اور یہ ہماری برائیاں. سوچ بھی جب تک برا سوچتے ہیں یہ نہیں لکھتا. دیکھیں اللہ کتنا کریم ہے. یہ سوچا بھی کام نہیں کیا تو نیکی لکھ لی، اور جب کر لی تو 10 لکھ لی. اب 4 گھنٹے سوچ رہے کہ برا کام کریں، کیا نہیں تو لکھتا نہیں. اور جب کر بھی لیا ہے تو یہ ساتھ والا ہی کہتا ہے کہ یار اس نے تو 5 گھنٹے لگائے ہیں، تم نے فوراً لکھنا شروع کر دیا ہے، اتنی جلدی کیا ہے؟ تو جب اللہ 10 بجے اگر اس نے یہ برا فیل کیا اور ظہر کے وقت، جمعے کے وقت اللہ سے معافی مانگ لی، تو پھر اللہ غفور الرحیم بھی ہے. تو اصل کامیابی کیا ہے کہ اگر اس دن، جس دن ہم نے اپنے مالک سے ملنا ہے، موت کیا ہے؟ 2 لفظوں میں کہ ہم نے ملاقات کرنی ہے. کس سے؟ 70 ماؤں سے زیادہ. وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے اس سے ملاقات کرنی ہے. اور دوسرا کام کیا ہونا ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے اور ہمارے اعمال ہمیں دکھائے جائیں گے. تو اگر داہنے ہاتھ میں ہمارا اعمال نامہ دیا جائے گا تو خوشخبری اور نوید ہے کہ تم نے کامیاب زندگی گزاری. اور اگر بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پکڑایا جائے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا. ہم حلال حرام کی تمیز کیے، دولت اکٹھی کرتے رہے، اور پھر ہم جائیدادیں بناتے رہے، کسی کا حق غصب کر کے، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر کے بڑے بڑے مکان بناتے رہے. تو پھر اگر دنیا کامیاب کرنی ہے تو پھر یہ راستہ ہے، اور اگر آخرت کامیاب کرنی ہے تو پھر وہ راستہ ہے. تو مائنڈ سیٹ کہ آپ ذہنی کیفیت جو ہے، آپ کس طریقے سے سوچ رہے ہیں،
آپ اس چیز کا یہ مطلب نکال رہے ہیں، میں یہ اس چیز کا نکال رہا ہے، تو اصل میں آپ نے دیکھا نا ہے کہ وہ اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ ازمپشنز. آپ ازیوم کرتے ہیں، ایسا ہی فرض کرتے رہتے ہیں. ہر شخص اپنے حساب سے فرض کرتا ہے. اس کے بعد ایکسپیکٹیشن وی ہیو، ہم امیدیں لگا لیتے ہیں. کوئی کچھ امید لگاتا ہے، کوئی کچھ امید لگاتا ہے، اور اس کے بعد ہم دوسروں سے بھی امیدیں لگا لیتے ہیں اور اپنی ذات سے بھی وہ امیدیں لگا لیتے ہیں. تو یہ مائنڈ سیٹ ہم نے اپنا ٹھیک کرنا ہے کہ مثبت جو ہے، مثبت سوچ رکھنی ہے. اور مثبت انٹیگریٹی ان ورک پلیس، آپ جہاں بھی کام کر رہے ہیں، انٹیگریٹی کا معنی کیا ہے؟ شاباش جی، انٹیگریٹی جی، اینی باڈی؟ جی بیٹا بولے بولے، شاباش. وفاداری کہا، بولے بولے، شاباش. انٹیگریٹی اپنے آپ سے وفاداری، وہ لائلٹی نہیں ہے. اور مخلص ہونا سنسیریٹی نہیں ہے. انٹیگریٹی کا کیا معنی ہے؟ جی بیٹا، ویری گڈ. بچے کے لیے تالیاں. بائی ڈکشنری انٹیگریٹی کا معنی سالمیت ہی ہے، لیکن سالمیت کب ہے؟ جب آپ بلند کردار ہیں. کیا ہے انٹیگریٹی کا کیا معنی ہے؟ کہ وہ جو شخص جو بلند کردار ہے، وہ جو بلند کردار ہے، اب بلند کردار ہوگا تو جھوٹا نہیں ہوگا، آنیسٹ ہوگا، وعدہ خلافی نہیں کرے گا، دوسروں کا حق نہیں کھائے گا، رزق حلال کمائے گا، حرام نہیں کمائے گا، جھوٹ نہیں بولے گا. تو انٹیگریٹی امپورٹنٹ ہے قوموں کے لیے، شخصیتوں کے لیے، ہر ایک کے لیے. کہ اگر قوم اتنی بلند ہے کہ بلند کردار ہے، بکنے والی نہیں ہے، اور اگر کہیں جاب کر رہا ہے تو بکنے والا نہیں ہے کہ 50 60 70 ہزار رشوت لے کے غلط کام کر دے گا. انٹیگریٹی سکلز آف ان ایتھیکل امپلائیز. دو طرح کے امپلائیز ہیں، اخلاق والے، اخلاقیات پہ عمل کرنے والے امپلائیز، اور کچھ ایسے کام کرنے والے جو ان ایتھیکل ہیں. ٹھیک ہے؟ تو بچے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے جاب کرنی ہے تو میں آپ کی بنیاد بنا دوں کہ ان ایتھیکل امپلائیز کون سے ہوتے ہیں اور ان ایتھیکل ایکٹ ان کے کون سے ہوتے ہیں. انٹیگریٹی ان ورک پلیس، ٹپس آف سکسیس ایٹ ورک پلیس، کہ آپ نے جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں، آپ نے ایتھکس کی بنیاد پر، اخلاقیات کی بنیاد پر آپ نے کیسے کامیاب ہونا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کس عمر میں کیا؟ جی 40 سال کی عمر میں. اب 40 سال کیا کرتے رہے؟ 40 سال اپنی دو ویلیو کو اسٹیبلش کراتے رہے. 40 سال اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے نمونے سے کیا بتاتے رہے کہ جب ہر شخص نے کہا کہ یہ سچا بھی ہے اور یہ امانت دار بھی ہے. تو دو ویلیوز، سب سے بڑی ویلیوز انسان کی، سچائی اور امانت داری. تو پھر کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ پر ایمان لے آؤ، یہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو. تو دو ویلیوز کو اسٹیبلش کروایا. اچھا، آپ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، میں آپ کو میں ایک فارمولہ بتا دوں کہ کامیابی کا فارمولہ کیا ہے. ٹھیک ہے؟ کرسٹائن چوہا بڑا مفکر ہے دنیا کا، اور کارپوریٹ دنیا کا ایک بڑا نام ہے. کرسٹائن چوہا وہ کہتا ہے کہ کامیابی کا فارمولہ کیا ہے. میں نے اگر بینکنگ میں 36 سال نوکری کی ہے تو مجھے 33 سال تک کسی نے نہیں بتایا تھا کہ ایٹیچیوڈ ہوتا کیا ہے. میں فیکٹ بتا رہا ہوں آپ کو کہ مجھے کسی نے 33 سال نہیں بتایا کہ ایٹیچیوڈ کیسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟
ایٹیچیوڈ 99%. اگر آپ مجھ سے نہیں ایگری کریں گے تو میں ابھی ثابت بھی کر دوں گا، دو مثالیں دے کے کہ کیسے 99% ایٹیچیوڈ اینڈ 1% ایپٹیچیوڈ. ایپٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے جی؟ اہلیت. اہلیت کس سے آتی ہے؟ کن دو چیزوں کا نام اہلیت ہے؟ شاباش. علم سے آتی ہے. علم کو نالج کہتے ہیں. اور دوسری بولے شاباش، کچھ بولیں نا، اسٹیٹ آف مائنڈ میں کچھ تو ہے جی. ہنر سے آتی ہے. ہنر کو کیا کہتے ہیں؟ سکلز. ویری گڈ. تو ایپٹیچیوڈ مجموعہ ہے علم کا، نالج کا اور سکلز کا. تو 99% بیٹا لکھو، 99% تو ایٹیچیوڈ ہو گیا اور 1% ایپٹیچیوڈ. ٹھیک ہے. یہ فارمولہ جو ہے وہ میں چلے لکھ کے بھی بھیج دوں گا، کیونکہ آپ زبانی سن رہے ہو تو 5% باتیں میری یاد رہیں گی، 95% آپ بھول جائیں گے. ٹھیک ہے. اور جو پڑھ لیتا ہے بندہ تو بچہ ہنس رہا ہے، 10% یاد رہتی ہے، 90% باتیں بھول جاتی ہے. اب میں تھوڑی سی آپ کو اس کی پریکٹیکلی ایک مثال دے دیتا ہوں. اگر آپ کے ذہن میں شک ہو کہ شاہ صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے. سپوز قاسم علی شاہ صاحب نے ایک پوسٹ اناؤنس کی کہ ہمیں ایک انجینئر کی ضرورت ہے آئی ٹی کی فیلڈ سے، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے اہلیت بتائی کہ وہ کم از کم BCS اس نے کیا ہو اور اس کو 5 سال کا تجربہ ہو. اہلیت کا معیار کیا ہے؟ BCS اور 5 سال کا تجربہ. یہ منیمم کرائٹیریا ہے. تو 2 کینڈیڈیٹ آئے. ایک کینڈیڈیٹ PhD تھا اور اس کا 15 سال کا تجربہ تھا. دوسرا کینڈیڈیٹ BCS تھا اور اس کا 6 سال کا تجربہ تھا. میری بات سن رہے ہیں سارے؟ اب دونوں کو انٹرویو کے لیے بلا لیا گیا. یہاں بورڈ بیٹھ گیا، 4 بندے بیٹھ گئے اور پہلے اس کو بلایا جو PhD ہے اور جس کا 15 سال کا تجربہ ہے. اب وہ بیٹھ گیا سامنے اور یہاں 4 بندوں کا بورڈ بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے اس سے پہلا سوال کیا. ابھی اس نے جواب نہیں دیا کہ اس کی کوئی کال آ گئی اور وہ کال سننے چلا گیا. اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کال سننے چلا گیا. 2 منٹ کے بعد آیا، سوری میرے والد صاحب کی کال تھی. بیٹھ گیا. دوسرا سوال کیا. اب انہوں نے دوسرا سوال کیا تو پھر کال آ گئی اور پھر چلا گیا اور 3 منٹ کے بعد آ گیا کہ سوری میری والدہ کی کال تھی. اب انہوں نے تیسرا سوال نہیں کیا. تیسرا سوال نہیں کیا. اب وہ آیا جو BCS تھا اور جس کا 6 سال کا تجربہ تھا. اب وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں موبائل نہیں تھا. بیٹھا، انہوں نے سوال کیے، اس نے ان کے جواب دیے. کون سلیکٹ ہوا ہوگا؟ وہ PhD ہے اور 15 سال کا تجربہ ہے. وہ BSCS اور 6 سال کا تجربہ ہے. مجھے بتائیں کس کے بیہیویئر نے متاثر کیا ہوگا؟ کس کو سلیکٹ کیا ہوگا؟ کس کو ریجیکٹ کیا ہوگا؟ ریجیکٹ کس کو کیا ہوگا؟ ریجیکٹ کون ہوا ہوگا؟ PhD والا. کیوں؟ PhD ہے، 15 سال کا تجربہ ہے. یہ BCS ہے، 6 سال کا تجربہ ہے. کیوں سلیکٹ ہو رہا ہے اور وہ کیوں ریجیکٹ ہو رہا ہے؟ وہ اپنے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے ریجیکٹ ہو رہا ہے اور یہ اپنے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے سلیکٹ ہو رہا ہے. تو ڈگری کام آئی PhD کی؟ ایٹیچیوڈ از ویری امپورٹنٹ. اب ایٹیچیوڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہمارے کام کرنے کا، ہر کام کرنے کا ایک انداز ہے. ایک اس کا مثبت پہلو ہے، ایک اس کا منفی پہلو ہے. میری بات فالو کر رہے ہیں؟ اب میں آگے ایٹیچیوڈ بتاؤں گا کہ ایٹیچیوڈ ہے کیا. ٹھیک جی بیٹا.
اس کی ایک اور میں ایگزامپل. جی بیٹا. کال تو اتنا کوئی میجر نہیں ہے, وہ تو مطلب ایک بندہ انٹرویو کے لیے جا رہا تھا تو کمپلسری تو نہیں ہے کہ وہ کال سائلنٹ پہ رکھے گا. اس کے علاوہ کوئی اور ایگزامپل؟ میری بات سنو بیٹا, پہلی تو یہی بات ہے کہ میں آیا انٹرویو دینے آیا, تو ابا جی اماں جی تو مل کے میں آیا تھا, تو مجھے پتا تھا کہ گھر میں کیا صورتحال ہے, تو پھر میں کم از کم اس کو سائلنٹ پہ لگا لیتا, اور اگر ایمرجنسی کال تھی تو وہ انسان بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے کہتا سر سوری ایمرجنسی ہے, میں کال لے لوں. دس از ایٹیچیوڈ. میری بات آپ فالو کر رہی ہو؟ تم کنونس نہیں تھی, میں اور کئی مثالیں اس پہ دے سکتا ہوں. میرا لیکچر ہے اور آپ نے فوکس کیا ہوا ہے اپنے موبائل کے اوپر ہی, معذرت کے ساتھ, اس کا مطلب ہے یو آر ناٹ اٹینٹو ٹو مائی سیشن. آپ میسیج ہی دیکھ رہے ہو جو سارا دن ہم دیکھتے رہتے ہیں. کہاں فوکس کرنا ہے؟ فوکس جہاں امپورٹنس ہے وہاں فوکس کرنا ہے. اب میری میں مثال دوسری دے دی, اور بھی دوں گا جب میں ایٹیچیوڈ پہ آؤں گا. میں نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب بچے کو پیدا کرتا ہے تو انٹلیکٹ عطا کرتا ہے, انٹیلیجنس, انٹلیکٹ. جی بیٹا. انسان کے بچے تو سکھلانا پڑتا ہے سر. بیٹا سکھانا تو پڑتا ہے, لیکن یہ برین جو ہے اس میں اللہ 100 بلین سیل عطا کر دیتا ہے, صلاحیت عطا کر دیتا ہے, سم دے دیتا ہے, وہ ایکٹیویٹ آپ ساری زندگی کرتے رہتے ہو. سیکھنے کا انٹلیکٹ, انٹلیکٹ. اچھا میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ میں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ وی آر انٹیلیجنٹ؟ شاباش, ویری گڈ. جو کہتے ہیں کہ ہم انٹیلیجنٹ ہیں ہاتھ کھڑا کریں, شاباش. تو باقیوں کے بارے میں تو آپ کی والدہ تو کہتی ہے میری بیٹی یہ بہت انٹیلیجنٹ ہے, میرے بچے بہت انٹیلیجنٹ ہے, تو آپ میں سے تو صرف 4-5 نے ہاتھ اٹھایا ہے. نہیں, شو کی بات نہیں ہے. انٹیلیجنٹ کہتے کسے ہیں؟ اب جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے تو وہ انٹیلیجنٹ ہیں, تو انٹیلیجنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جی شاباش, شاباش, شاباش. To get something useful from raw material, کچھ جو آپ کو بات بتائی جا رہی ہے, آپ اس میں سے جو آپ کی یوزفل چیز ہے اس کو جلدی پک کر لینا, یا جو آپ کی مطلب کی چیز ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہو بیٹا, میں ڈینائی نہیں کر رہا, لیکن انٹیلیجنس کی ڈیفینیشن یہ ہے مشکلات سے کیسے نکلا جائے, اپنی ایبلٹیز کو صحیح طریقے سے یوز کرنا. the application of knowledge and skills. The application of knowledge and skills. آپ اپنے ہنر کو اور اپنے نالج کو اپلائی کیسے کرتے ہو, اپلیکیشن اس کی کیسے کرتے ہو, اس کا استعمال کیسے کرتے ہو. اور اب میں اگر آپ سے کویسچن کروں کہ ہو از جینیس, آپ میں کوئی جینیس ہے؟ یہ لفظ سنا ہوا ہے نا آپ نے, آپ میں سے کوئی جینیس ہے؟ تو منہ ایسے تو نہیں کہنے سے ہوگا, یو آر جینیس. اب جینیس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ شاباش, آئی اپریشیٹ یور کانفیڈنس. جینیس کی ڈیفینیشن, اٹامک انرجی میں 500 PhD ڈاکٹرز تھے, ایٹم بم کس نے بنایا؟ تو قدیر خان واز دا جینیس. The degree of application of knowledge and skill make an individual genius. PhD تو سارے 500 ہیں, لیکن اس ڈگری پہ کہ وہ اپنے نالج اور اسکل کو کیسے یوٹیلائز کر کے ایٹم بم بنا دیا, وہ جینیس ہے. شاباش, ٹھیک ہے, کانسیپٹ جو ہے. تو یو آل آر انٹیلیجنٹ, ایسی بات نہیں ہے. جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا, یو آل آر انٹیلیجنٹ, ماشاء اللہ. جو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں لیکچر سننے آ گئی ہے تو شی از انٹیلیجنٹ, اور اس نے اپنا نالج اور اسکل کو اپلائی کرنا ہے. سو انٹیلیجنس کی میں نے آپ کو بتا دی کہ کیا ہے. اچھا, اب جینیس کا بھی بتا دیا. ریمارکیبل انٹلیکچوئل اور کریٹو فنکشن
or other natural ability. Evil genius جس کا ذہن نیگیٹیوٹی کی طرف چلے کہ فراڈ کیسے کرنا ہے. اوکے. ورچوز اینڈ ایتھکس. اخلاقیات کیا ہیں, ورچوز کیا ہیں. Good actions as one that display, embody virtues, character traits like courage, loyalty اور wisdom. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں, ورچوز ہیں, اچھائیاں ہیں, اور اس کے مقابلے میں برائیاں ہیں. اگر آپ اچھائیاں اپنا لیں گے اور آپ کے کردار میں اچھائیاں, بیہیویئر میں اچھائیاں, سوچ میں اچھائیاں, عمل میں اچھائیاں, تو آپ کو لوگ کیا کہنا شروع کر دیں گے کہ اخلاق کا بہترین نمونہ ہے. ٹھیک ہے اچھا نہیں بولیں گے سر یہ اچھے ہیں. جی بیٹا, اچھا نہیں بولیں گے کہ یہ اچھے ہیں. ہیں, یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اچھا بندہ ہے. ہاں اچھی بندی ہے. ہاں, کیا کہیں گے؟ دو ہی باتیں ہیں, کہ اچھا ہے یا برا, دو ہی باتیں ہیں نا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ والد صاحب پوچھیں گے یہ نیک ہے کہ بد ہے. اس کے ہاتھ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا دیں جو کم از کم نیک ہو. ٹھیک ہے, اوکے. دیکھیں آپ کہاں سے سیکھتے ہیں, مختلف سورسز سے. دا انڈیویجول کانشیس, آپ کا جو ضمیر ہے کانشیس ہے, ٹھیک ہے, آپ جیسے معاشرے میں سیکھتے ہیں. کہاں سے سیکھتے ہیں؟ ریجنز آف کنٹری, مختلف ریجنز جو ہیں ان سے آپ سیکھتے ہیں. سرحد, پنجاب, بلوچستان, یہ ریجنز ہیں آپ کے ملک کے. پروفیشن, جس ادارے سے آپ وابستہ ہیں وہاں سے آپ سیکھتے ہیں کہ 2 نمبری کیسے کرنی ہے, ایمانداری سے کام کیسے کرنا ہے. ایمپلائر, کس کے پاس ملازمت کر رہے ہیں, وہ 2 نمبر تو نہیں, تو پھر 2 نمبر ہی سیکھو گے. سوسائٹی ایٹ لارج, ہم معاشرے سے سیکھتے ہیں. سوسائٹی ایٹ لارج, ہم معاشرے سے سیکھتے ہیں جو ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ریلیجیس بیلیفس, ٹھیک ہے, ہمارے مذہبی اعتقاد کیا ہیں اس میں. دا لا, قانون کے مطابق. فرینڈس, دوست, اچھے دوست, اچھوں دوستوں کی صحبت یا برے دوستوں کی صحبت. اے پرسن از نون بائی دا فرینڈز اے کمپنی ہی کیپس. یہ کیسے دوست ہیں, ٹھیک ہے. فیملی, آپ کا خاندان, باپ آپ کا ماڈل, رول ماڈل ہے, ماں آپ کی رول ماڈل ہے, آپ کی فیملی آپ کے رول ماڈل ہے. اور اگر خاندان اچھا نہ ہو تو ہیں جی, خاندان اچھا نہ ہو تو بدل دو خاندان کو, اچھے خاندان میں چلی جاؤ. کیونکہ خود آپ اچھی ہو. قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے کہ بروں کے لیے, برے لوگوں کے لیے بری عورتیں ہے نا, نہیں. تو جو اچھے ہیں اچھے مل جائیں گے, اللہ مسبب الاسباب ہے. نیت صاف ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. آئی اپریشیٹ بیٹا کہ آپ اس میں حصہ لے رہے ہیں. فیلو ورکرز, جو ساتھ کام کر رہے ہیں, ٹھیک. اب جاپان میں کوئی وقت ضائع نہیں کرتا. جاپان میں وہ کال کام کے دوران نہیں اٹینڈ کرتے, ہم آدھا گھنٹہ کال پہ لگے رہتے ہیں, کیونکہ ہمیں آدھا گھنٹہ ضائع کرنا ہمارے لیے کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. اوکے, تو یہ چیزیں ہیں کہ ایٹ لارج آپ کے اندر جو ہے وہ وزڈم, عقل تو میں نے آپ کو بتا دی ہے, ٹھیک. ویلیوز, اب ویلیوز کیا ہیں, اقدار کیا ہیں. ویلیوز آر فنڈامنٹل بلیفس آر پرنسپلس دیٹ گائیڈ آور ایٹیٹیوڈس اینڈ ایکشن. ہمارا جو ایکشن ہے, ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے, اس کو کون گائیڈ کر رہا ہے؟ ایتھیکل ویلیوز گائیڈ کر رہی ہیں کہ بری سوسائٹی میں نہیں موو کرنا,
ٹھیک ہے؟ تو یہ ہماری ویلیوز ہمیں اللہ نے عطا کی ہوئی ہیں، ودیت کی ہوئی ہیں۔ 100 بلین سیل اللہ نے ہر ایک کو عطا کیے ہیں اس کے برین میں۔ اب تک جتنی ترقی ہوئی ہے جب سے دنیا بنی ہے، 35% سیل اس برین کے استعمال ہوئے ہیں، ابھی 65% ہونے ہیں۔ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس نے کائنات کو تسخیر کرنا ہے، قیامت نہیں آنی ابھی تو اس نے چاند پہ قدم رکھا ہے۔ اب یہ گائیڈنگ فورس ہے آپ کے لیے، جو آپ کی ویلیوز ہیں، لائفس شیپنگ آور ڈیسیشن میکنگ، کہ ہم فیصلہ کیسے کرتے ہیں۔ پروسیس بیہیویئر، ہم بیہیو کیسے کرتے ہیں، ایٹیٹیوڈز، ہمارے رویے کیا ہیں، چوائسز، میں آگے آپ کو چوائس کی بات کروں گا۔ چوائس آپ کے ہاتھ میں ہے، ایک راستہ ادھر جا رہا ہے، ایک راستہ ادھر جا رہا ہے، ادھر راستہ جا رہا ہے خطرناک راستہ ہے، خطرناک لوگ ہیں، ادھر شریف لوگ ہیں۔ اب چوائس میں نے کرنی ہے، چوائس میں نے کرنی ہے کہ اچھا راستہ اپنانا ہے یا برا راستہ اپنانا ہے۔ ٹھیک، چوائس کیا ہوتی ہے میں آگے چوائس آپ کو بتاؤں گا، CHOICE، چوائس۔ آئندہ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، سجیشن ہے، جب بھی کسی لرننگ سیشن میں جائیں، کوئی حرج نہیں اگر چھوٹی سی ڈائری اپنے پاس رکھ لیا کریں، کیونکہ صرف سنیں گے تو 5% باتیں یاد رہیں گی۔ آپ نے مجھے یاد ہے وہ ایوان اقبال میں بھی مجھ سے آپ نے ایک سوال کیا تھا موٹیویشنل اسپیکرز کے بارے میں آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا، اور میں نے یہی کہا تھا کہ ہم آگ نیچے رکھتے ہیں، دودھ کی دیچکی ہے، آنچ لگتی رہتی ہے، دودھ ابلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب دودھ گرم ہو جاتا ہے تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ دودھ ابل نہ جائے، یعنی باہر نہ گر جائے، تو جیسے ہی آنچ مٹھی کی وہاں کا غبار یہیں آ گیا، تو جہاں کھڑے تھے وہیں آ گئے۔ اب ہر بچی بڑی خوشی خوشی بتاتی ہے یا بچہ کہ میری انگیجمنٹ ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اور میڈیا کا زمانہ ہے، وہ فیس بک پہ شیئر بھی کر دیتی ہے۔ کیا شیئر کر دیتی ہے؟ کہ اگر اس کو ڈائمنڈ کی رنگ پڑی ہے، اگر اس کو ڈائمنڈ کی رنگ پڑی ہے، میری بات آپ فالو کر رہے ہیں، ڈائمنڈ کی رنگ پڑی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہیرا بنتا کیسے ہے، ذرا مجھے یہ بتائیں۔ جی بیٹا، ہیرا کیسے بنتا ہے، کوئلہ کیسے بنتا ہے، اور ہیرا کیسے بنتا ہے؟ بولے شاباش۔ جی بیٹا، ہیرا کیسے بنتا ہے اور کوئلہ ہی رہتا ہے؟ ہیں؟ کیا کیا جاتا ہے؟ نکھارا جاتا ہے۔ وہ تو بعد میں قیمت بڑھانے کے لیے، آغاز کہاں سے ہے؟ ہائی پریشر سے سر، ہیں؟ ہیرا سر پریشر برداشت کر سکتا ہے، کوئلہ جو ہے یہ پریشر برداشت نہیں کر سکتا۔ دیکھو نا، بالکل اس بچے کے لیے تالیاں، ماشاءاللہ، یہ بڑی دلچسپی ہوگا۔ زمین کے نیچے دونوں ہیں، کان میں دونوں ہیں، دونوں کے اوپر پریشر پڑ رہا ہے۔ اب جو پریشر برداشت کر گیا وہ ہیرا بن گیا، اور جو برداشت نہ کر سکا وہ کوئلہ کا کوئلہ رہ گیا، خود بھی کالک ملتا رہا اور دوسروں کو بھی کالک ملتا رہا۔ ان بات فالو کر رہے ہیں؟ تو زندگی میں پریشر ہیں۔ اب برائی میں بڑی چمک ہے، لیکن شخصیت میں نکھار کب آئے گا؟ کہ جب ان پریشرز کو آپ برداشت کریں گے، برے کا ساتھ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا آغاز کیا تو معاشرے کی حالت کیا تھی کہ سارا عرب اندھیرے میں تھا، پوری دنیا اندھیرے میں تھی، لیکن عرب کی حالت کیا تھی کہ باپ بیٹی کا باپ نہیں تھا، قاتل تھا۔ تو آپ نے یہ فلسفہ دیا کہ یہ برا کیسے بنتا ہے، برائی جنم کیسے لیتی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ انسان کی جبلت میں، فطرت میں یہ شے کار فرما ہے
کہ اس میں لے لینے کا جذبہ ہے، جو شے ملتی ہے اس کو لے لیتا ہے۔ اب یہ لے لینے کا جذبہ جب بے مہار ہو جاتا ہے تو برائیاں جنم دینے لگتی ہیں۔ اپنا حق سمجھ کے سمجھتا ہے تو حق سے لیتا ہے، حق سے نہیں لیتا تو شیطان کا ساتھی بن کے جھوٹ سے لینا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے، زن، زر اور زمین۔ تو یہ لے لینے کا جذبہ۔ اب آپ نے کہا کہ برائی کیسے ختم ہوگی؟ جب دینے والے زیادہ ہوں گے اور لینے والے کم ہوں گے پھر برائی ختم ہوگی، لیکن اگر لینے والے زیادہ ہوں گے اور دینے والے کم ہوں گے تو برائی ختم نہیں ہوگی۔ اور پھر آپ نے دوسرا کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھیں، برائی کو دل سے برا سمجھنا ہے لیکن برے کو سینے سے لگانا ہے۔ اگر برائی ختم کرنی ہے تو بڑا مشکل ہے کہ برے کو سینے سے لگانا، لیکن آپ نے مثالیں دی ہیں۔ وہ جو روز کوڑا پھینک رہی تھی، اب تیسرے دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ کیوں نہیں بدل لیا؟ جب پتہ ہے کہ 2 دن سے کوڑا پھینک رہی ہے، آج بھی پھینکے گی، لیکن راستہ نہیں بدلا۔ کیوں نہیں بدلا؟ کہ اب اس کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنا تھا، ٹھیک ہے؟ اور پھر گئے ہیں، جب پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے تو تیمارداری کے لیے گئے ہیں، تو اٹھ کے بیٹھ گئی کہ آپ کب آئے ہیں؟ جب میں بیمار ہوں، مجھ سے بدلہ لینے آئے؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، میں بدلہ لینے نہیں آیا، مجھے تو اللہ نے اخلاق کی اعلیٰ تعلیم دے کے بنا کے بھیجا ہے۔ میں تمہاری تیمارداری کے لیے آیا ہوں، تمہیں دوا کی ضرورت ہے، تمہیں خوراک کی ضرورت ہے، تو میں ضرورت پوری کرنے آیا ہوں۔ کہتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبداللہ کے بیٹے محمد، آپ کے سینے میں کیسا دل ہے کہ میں برائی کر رہی ہوں اور آپ میرے لیے جو ہے وہ اچھائی کرنے کے لیے آئے۔ تو لینے کے برائی کس ختم کیسے ہوگی؟ لینے کے جذبہ کو دینے کے جذبہ سے۔ تو آپ میں سے ہاتھ کھڑا کریں کہ گیور کون ہے اور ریسیور کون ہے؟ آپ کیا بننا چاہیں گے، گیور اور ریسیور؟ گیور، لینے کے جذبے، دینے سے۔ اوکے، تو چمک ہیرے کی اب کردار کیا ہے؟ ہائیسٹ اسٹینڈرڈز آف بیہیویئر ان ایوری سچویشن۔ اب کردار کیا ہے؟ ہائیسٹ اسٹینڈرڈ آف آنیسٹی، ہائیسٹ اسٹینڈرڈ آف سچائی، جیسے بھی حالات ہوں ثابت قدم رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کردار کیا ہے؟ یہ نہیں کہ کیمرہ کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اگر کیمرہ کی آنکھ نہیں دیکھ رہی تو سعودی عرب میں بھی لوگ دکانوں سے جب وہ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کردار یہ نہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، وہ تو سمیع و بصیر ہے۔ کیا اللہ سے بڑھ کے بھی کوئی دیکھنے والا ہے؟ سمیع و بصیر ہے۔ گڈ کردار کیا ہے؟ ٹرسٹ وردینس، رسپیکٹ۔ عزت کمائی جاتی ہے، عزت بچائی جاتی ہے۔ جیسے ہم پیسہ کماتے ہیں اور جیسے پیسہ بچاتے ہیں، تو میں آپ کو فارمولہ دے جاؤں آج کہ عزت کیسے کمائی جاتی ہے؟ دے جاؤں؟ لیکن آپ تو بھول جائیں گے، نہیں بھولیں گے۔ رسپیکٹ 7 لفظ ہیں۔ ای سے کیا ہے؟ ایمپتھی، ایمپتھی۔ بی ایمپیتھیٹک، ایمپتھی کیا ہوتی ہے؟ جی شاباش، ایمپتھی، بی ایمپیتھیٹک۔ اگر عزت بڑھانی ہے، عزت کروانی ہے تو بی ایمپیتھیٹک۔ جی بولو بولو بیٹا، شاباش۔ ایمپیتھیٹک کی بات ہو رہی ہے، سمپیتھیٹک کی بات نہیں ہو رہی۔ سمپتھی اور ہے، ایمپتھی اور ہے، ہمدردی اور ہے۔ ایمپتھی ہے کیا؟ جی بیٹا، شاباش، احساس کہ اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پہ رکھو، اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پہ رکھو۔ آپ کے سامنے تو میکڈونلڈ کے 4 برگر آ گئے ہیں، میکڈونلڈ کے برگر آ گئے ہیں، لیگ پیس بھی آ گئے، وہ بھی آ گئے ہیں، اور آپ کا بیچارہ کلیگ جو ہے وہ 6 بجے کا صبح بیٹھا ہوا، پتہ نہیں ناشتہ بھی نہیں کر کے آیا۔
تو بھائی اس کی بھوک کا بھی احساس کر لو، تو عزت بڑھ جائے گی اگر 4 میں سے 1 اٹھا کے اس کو دے دو۔ میں کھڑا ہوں، بارش ہو رہی ہے، میرے اوپر ایسی چھتری ہے کہ 10 بندے بھی اس میں آ سکتے ہیں، اور برابر میں 2 لوگ بزرگ اگر بھیگ رہے ہیں تو ایمپتھی یہ ہے کہ ان کو کہوں کہ جی آپ بھی اس چھتری کے نیچے آ جائیں۔ تو اگر آپ ایمپیتھیٹک ہیں تو لوگ آپ کی عزت کرنا شروع کر دیں گے۔ ایمپتھی، ویری گڈ بچے۔ اب ہے ایس۔ ایس کیا ہے جی؟ بولیں نا، کچھ تو بولیں یار، حد ہو گئی ہے۔ قاسم علی شاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ذہن میں ایس سے کیا آتا ہے؟ بولے بولے جی بیٹا۔ سویرنٹی بھی نہیں، سمپتھی بھی نہیں، یہاں سنسیئرٹی، ویری گڈ، یہاں بھی بولا تھا کوئی بندہ سنسیئرٹی، شاباش۔ یاد رکھیں اگر لو کرنا ہے تو اپنے آپ سے کریں، اور اگر سنسیئر ہونا ہے تو اپنی ذات سے ہو جائے۔ If you are sincere to yourself first and then sincere to others, people will respect you. سنسیئرٹی کے بعد پی، پیشنس، اگر آپ میں پیشنس ہے، ٹھیک ہے، آپ پہ پیشنس ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا، تو برداشت کر لو، ٹھیک ہے، اوکے۔ پیشنس کے بعد ای۔ ای کیا ہے بولیں؟ شاباش، ای۔ کوئی جو لفظ آپ کے ذہن میں ای سے آتا ہے بولے، کوئی تو فٹ ہوگا۔ ایکویلٹی، برابری کی بنیاد پر، اگر 100 ملازم ہیں تو پھر 100 کے 100 تمہارے بچوں کی طرح ہیں۔ ایکویلٹی، برابری کی بنیاد پر ان سے بات کرو۔ اسلام ایکویلٹی کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، سب انسان ہیں، سب کی عزت ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو جب آپ ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں، یہ نہیں اس کو پروموٹ کر دو، کیوں رائی ہیں، اس کو نہ پروموٹ کرو، کیوں یہ شیخ ہے۔ ایکویلٹی کی بنیاد پر، میرٹ کی بنیاد پر۔ سی، اب بولیں شاباش، ہر ایک، میری ریکویسٹ ہے ہر ایک بولے جو سی سے لفظ آتا ہے جی۔ بیٹا کو تمہارے دن میں بھی لفظ آتا ہے سی سے؟ کمپیشن، 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 یہ ہمدردی ہے جو دل میں پیدا ہو رہی ہے۔ ایمپتھی جذبات کے ساتھ ہے کہ آپ اس کو جذبات کو دیکھ۔ کمپیشن، اگر آپ ہمدرد ہیں۔ اب ٹی، سب سے بڑی ویلیو ٹی، جی میرا، ٹرسٹ وردی، شاباش، ٹرسٹ وردی، تالیاں۔ تو بھائی اگر آپ if you remember your God, remember your parents، اگر اس فارمولے پہ عمل کرو گے آپ کی ہر کوئی عزت کرے گا، آپ کے سسرال بھی آپ کی عزت کرنا شروع کر دیں گے۔ ٹرسٹ وردی اگر آپ ہیں، رسپیکٹ آپ کی ہو جائے گی، ریسپانسبلٹی۔ حضرت علی سے پوچھا کسی شخص کی قدر و قیمت کا اندازہ کہاں سے لگائیں، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو کہ ہاؤ مچ ہی از ریسپانسیبل، جتنا ذمہ دار ہوگا اتنی امپورٹنٹ اسائنمنٹ دی جائے گی۔ فیئرنیس، کیئرنگ، سٹیزن شپ۔ اب میں آگے جا رہا ہوں، کردار کی چمک، جیسے دور سے ہیرے کی انگوٹھی جس نے پہنی ہوئی وہ دکھانے کی ضرورت نہیں، ایسے ایسے کرے گی نہیں، اس کی چمک ہی اتنی آ رہی ہے کہ سب کو پتہ چل رہا ہے کہ ہیرے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ فیمیل میں، مرد نہیں پہنتے، ٹھیک، اوکے۔ اب اگر آپ نے میری یہ بات پلے باندھ لی کہ آپ کے اگر کردار میں یہ چیزیں ہوئیں تو آپ زندگی میں کیا کیا حاصل کرنا شروع کر دیں گے۔ کردار، اور پھر اوپر پھل لگنے ہیں۔ جیسے آپ وہ
درخت کی آبیاری کرتے ہیں، اس کی کیئرنگ کرتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں، کھاد اچھی ڈالتے ہیں، پھل اچھا لگنا شروع ہوتا ہے اور ہمیشہ کے لیے پھل لگتا ہے۔ یاد رکھیں یہ آپ کو کیا ہے، نیچے کردار میں کیا لگا؟ لائلٹی، تو پھل کیا ملا؟ اسٹرانگ ریلیشن شپ۔ ٹھیک ہے، اگر لائل ہیں تو ریلیشن شپ اسٹرانگ رہے گی، اور اگر لائل نہیں ہیں نیچے کیا ہوا؟ یہ کیا آیا؟ سیلف کنٹرول، تو پھل کیا ملا؟ سیف انوائرمنٹ نا، سوری یہ 3 چیزیں آ گئیں، دیکھیں ایک سیکنڈ ٹھہرے، ہاں یہ 2 نمبر پہ آئے گا۔ سیلف کنٹرول ہے تو کیا ملے گا؟ ہیلدی لائف سٹائل۔ اور کیا آ گیا؟ کانشیسنس، محتاط، احتیاط کے ساتھ ہر قدم پھونک کر اٹھانا ہے۔ محتاط ہو گئے تو کیا مل گیا؟ سیف انوائرمنٹ۔ ڈیلیجنس، انتہائی غور سے دیکھنا ہے، تمام پہلوؤں پہ غور کرنا ہے، یہ نہیں کہ کچھ امپورٹنٹ پہلو چھوڑ جائیں۔ ڈیلیجنس، جیسے ڈیو ڈیلیجنس، کوئی ادارہ خریدا جاتا ہے تو پہلے ڈیو ڈیلیجنس کی جاتی ہے کہ اس کے نقائص، خامیاں، سارا کچھ دیکھ لیا جائے خریدنے سے پہلے۔ اگر ڈیلیجنس آپ میں ہے تو پھر کیا ہوگی؟ تو یاد رکھیں بیٹا، زندگی میں اگر جاب پروموشنز لینی ہیں تو یو ہیو ٹو بی ویری ڈیلیجنس۔ ٹروتھفلنس، اگر آپ سچائی کے راستے پر قائم ہیں، سچے ہیں، تو کیا ملے گا؟ گڈ ریپوٹیشن۔ تو یہی سب سے بڑی کمائی ہے کہ اگر آپ لوگوں کی گڈ ریپوٹیشن ہے، محلے میں اچھی ریپوٹیشن ہے، ادارے میں گڈ ریپوٹیشن ہے، خاندان میں آپ کی گڈ ریپوٹیشن ہے، لوگ منتظر رہتے ہیں کہ حماد کب آتا ہے، کیا نام تمہارا؟ علی رضا کب آتا ہے، اس کو آگے ہو کے ملیں۔ کیوں؟ اس کی خوبیوں کی وجہ سے وہ منتظر ہیں۔ اور ایک دوسرے بھی ہیں کہ نام نہ ہوگا تو بدنام نہ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے ساتھ کچھ سیلفی کر، اس کے ساتھ ہر بندہ سیلفی لینا چاہے گا۔ سر لیکن آج کل یہ الٹ ہی چلتا ہے، یہ صرف یہ پریزنٹیشن کی بات ہے۔ جی بیٹا، آج کل سر ویسے یہ الٹ ہی چلتا ہے اس کے لیے۔ بیٹا اصول کبھی نہیں بدلتے، سچائی کبھی نہیں بدلتی۔ آپ کو اسی لیے اللہ نے پیدائش میں دے دیا سارا کچھ کہ پھر یہ نہ کہنا۔ میری بات فالو کر رہے ہیں؟ میں نے تو ساری زندگی اس پہ اپنایا ہے، میں تو پریکٹیکل کی بات کر رہا ہوں۔ آئی اسٹارٹیڈ مائی کیریئر، میری 550 تنخواہ تھی، 71 سالہ تاریخ میں کنٹری مینیجر کوئی نہیں بنا، 4 لاکھ پہ ریٹائر ہوا ہوں۔ کروڑ روپیہ میری پاور تھی، لیکن میں نے بچوں کو کبھی رزق حرام نہیں کھلایا۔ کنال کا گھر بنا کے 16 میں بڑے مقصد کے لیے بیچ دیا اور 5 مرلے کے گھر میں رہ رہا ہوں۔ تو پریکٹیکلی زندگی میں گزاری ہے۔ سر بس یہ وہی حساب ہے کہ آپ 1% والوں میں آتے ہیں، باقی چل 99%۔ تو بھائی اسی لیے تو لیکچر رکھا گیا ہے کہ ایز اے نیشن ہم کدھر جا رہے ہیں۔ تو پرسیپشن، مائنڈ سیٹ کو بدلو بیٹا۔ جب تک مائنڈ سیٹ نہیں بدلو گے، انقلاب کیسے آتا ہے؟ حضرت امام حسین سے پوچھا، آپ نے کہا کہ اپنے سے آغاز کر دو، اور اگر یہاں ہم 75 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر لے، تو یہی تو وجہ ہے کہ 75 سال کے بعد یہی کہ یہی کھڑے ہیں کہ کشکول لے کے پکڑے ہوئے ہیں۔ گڈ ریپوٹیشن، ہاں جی، ڈیفرنس، کیا معنی ہے ڈیفرنس کا؟ مجھے بھی ڈیفرنس کا معنی مہینہ پہلے پتہ چلا جب میں نے یہ ریسرچ کی ہے، مجھے بھی ڈیفرنس کا نہیں پتہ تھا، 72 سال تک نہیں پتہ چلا ڈیفرنس کیا ہوتی ہے، اسی لیے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ کیا معنی ہے ڈیفرنس کا؟ درگزر کرنا،
چچا نے کوئی بات کہہ دی ہے تو وہی برداشت کر لو، کوئی بات نہیں، چچا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ فیملی کو اکٹھا کرنا ہے، فیملی کی یونٹی چاہیے، ناراضگیاں نہیں پیدا کرنی، خاندانوں میں دشمنیاں نہیں پیدا کرنی۔ اگر ڈیفرنس کی عادت پڑ گئی ہے، درگزر کی، تو محمد مصطفیٰ نے تو ان کو درگزر کر دیا، کہا جو ابو سفیان کے گھر کے آگے سے بھی گزر جائے اس کو بھی معافی ہے، ورنہ تلوار سے سب کی گردن اڑا دیتے۔ لیکن ڈیفرنس کا میسج یہ ہے، ڈیفرنس سے کیا ہے؟ فیملی یونٹی ہے۔ اسلام بڑی مشکل سے پھیلا ہے۔ اب اگر لیڈر ہے اور وزڈم ہے تو پھر گڈ لیڈرشپ کب ملے گی؟ جب اس میں وزڈم ہوگا۔ سب سے پہلے سر آپ نے یہ بات مائنڈ سیٹ کی، ابھی بھی آپ کہہ رہے تھے یہ ہماری سوچ ہی ہے، تو اس سے پہلے سر آپ نے ایک بات کی تھی کہ جو یہ دنیاوی چیزیں ہیں، پیسہ اور یہ گھر بنانا، یہ دنیاوی چیزیں ہیں، تو سر یہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہے جو ہمارے ادھر سیشن میں بھی اسی بات ہوئی، سب نے ہاں میں سارے لائے ہیں، کوئی ایسا نہیں تھا جس نے یہ سوچا ہو کہ جو پیسہ ہے یہ خود کوئی چیز نہیں ہے، اس کا استعمال اچھا برا ہو سکتا ہے، اس کو حاصل کرنے کی جو تمنا ہے وہ بری اچھی ہو سکتی ہے، لیکن پیسہ جو ہے نیکی کا میں اس وقت سمجھتا ہوں سب سے بڑا ذریعہ پیسہ ہے۔ آپ دیکھیں کیونکہ جس میں جو میں ڈیلی ہم کیسز دیکھتے ہیں کہ شوہر نے بیوی کو مارا، پیسے نہیں تھے، ابھی خبروں پہ بھی آ رہا ہے اس نے 3 بچوں کو قتل کر دیا، اس کے بعد پیسے نہیں تھے۔ پیسہ نہ ہونا بھی ایک برائی ہے اور پیسہ ہونا بھی ایک برائی ہے، یہ انسان کا صرف مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ کس طرح سوچتا ہے پیسے کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے تو ہے یہ کہ پیسہ کمائیں، آپ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے پیسہ کمائیں، کیونکہ اگر آپ پیسہ زیادہ کماتے ہیں تو آپ خوش رہ سکتے ہیں۔ آئی ایگری، پیسہ کمائیں لیکن رزق حلال سے کمائیں، رزق حلال سے کمائیں، گھر بنائیں لیکن رزق حلال سے بنائیں، ھذا من فضل ربی سے نہ بنائیں۔ بڑے بڑے گھر آپ دیکھیں نا، بڑے بڑے گھر دیکھیں اس پہ لکھا ہوا ھذا من فضل ربی، اب وہ بڑا گھر اگر رزق حلال سے بنا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ ہم کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، یاد رکھیں، جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہیں ہوگا۔ میں آخری بات کر رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں، جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو آپ کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور پورے قرآن میں سورہ نمل میں 2 جگہ اللہ نے ھذا من فضل ربی کا ذکر کیا ہے۔ پہلی دفعہ جب اللہ کہتا ہے کہ ہم نے سلیمان کو اور داؤد کو بڑی فضیلتیں عطا کی، وہ جنوں پر بھی حاکم تھے، ہواؤں پر بھی تصرف تھا، ساتھ ہی اللہ کہتا ہے ھذا من فضل ربی۔ اور دوسری دفعہ جب آپ حضرت سلیمان کے سر کے اوپر سایہ کیے رکھتے تھے سارے پرندے، تو ایک جگہ سے روشنی آ رہی تھی، آپ نے دیکھا کہ ہدہد نہیں ہے، یہ قرآن کا ذکر بات کر رہا ہوں، ہدہد نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ ہدہد کدھر گیا اور بغیر اجازت کے کہاں گیا ہے؟ میں اس کو ذبح کر دوں گا اگر اس نے معقول جواب نہ دیا۔ تو تھوڑی دیر میں ہدہد پھڑپھڑاتا ہوا آ گیا، اس نے کہا اللہ کے نبی میں تو وادی صبا میں گیا تھا، 550 میل کے فاصلے پہ، میں نے وہاں دیکھا ہے کہ عورت حکومت کر رہی ہے جس کا نام بلقیس ہے، اور وہ اللہ کی وحدانیت کی بجائے سورج کی پرستش کر رہے ہیں۔ اور تیسرا میں نے اس کا تخت دیکھا ہے، آپ کے تخت کی تو اس کے مقابلے میں کوئی ویلیو نہیں ہے، اتنا شاندار تخت ہے۔ تو حضرت سلیمان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ہم اس کو تبلیغ کی دعوت دیں، اور اس سے پہلے کہ وہ آئے اس کا تخت آ جانا چاہیے، یہ نبی نے خواہش ظاہر کی۔ اب قرآن میں ہے کہ ایک جن اٹھا جس کا نام تکرید تھا، اس نے کہا کہ میں وہ تخت بلقیس لے آتا ہوں، لیکن آپ کی محفل برخاست ہونے میں جتنا ٹائم لگے گا، تو نبی کی محفل کا ٹائم کتنا ہے؟ 25 میل تک انسان ہیں، 25 میل تک جن ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، اس سے بھی پہلے تو قرآن میں ہے کہ وہاں وہ شخص بیٹھا ہوا تھا جس کو ہم نے اپنے علم کا من العلم میں اپنے علم کا ایک حصہ عطا کیا تھا، اور اس نے کہا کہ میں پلک جھپنے سے پہلے لے آتا ہوں، اور تخت بلقیس آ گیا۔ تو ساتھ ہی ہے کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے فضل سے۔ تو زندگی میں پیسہ کمانا بری بات نہیں ہے، آپ تجارت کریں، لیکن حصول رزق حلال کسب حلال کمانا ہے، ٹھیک ہے، دوسروں کا حق مار کے نہیں کھانا۔ میں نے اپنے فادر کو دیکھا ہے کہ اگر انہوں نے جو ہے وہ ساری زندگی مکان نہیں بنایا اور ہم کرائے پہ رہے، تو ان کی سوسائٹی کا میرے اثر ہے۔ اگر میں 1 کروڑ روپیہ لون سینکشن کرتا تھا تو میری بچی 20 تاریخ کے بعد پوچھتی تھی کہ ابو کی تنخواہ کب آئے گی،
करोड़ रुपया मेरी पावर रही है 15 साल, लेकिन कहीं नाम लें तकी शाह का तो सख्त कहेंगे, बेईमान कोई नहीं कहेगा। तो एक टाइम लगता है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल। आप ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करें, लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल से। और मैं अपनी बात को इस शेर पे सिर्फ ख़त्म करूँगा कि मैं को इतना मिटा कि तू ना रहे, मैं को इतना मिटा कि तू ना रहे, तेरी हस्ती का रंगोबू ना रहे, तेरी हस्ती का रंगोबू ना रहे। हूँ में इतना मुकाम पैदा कर कि हूँ रहे तू ना रहे।